ان کو مظہر بنایا. کوئی کمال ایسا نہیں جو ان سے ظاہر نہ ہو. میں تھوڑی سی بات کر دوں. ان کو یہ بھی اختیار دے دیا. اللہ جلاتا ہے، پلٹاتا نہیں. دیر سے سمجھ آتی ہے یار، لاہور جیسا مجمع. اللہ جلاتا ہے، اسے پلٹاتا نہیں. میرے امام نے قالین پر شیر کے تصویر، جو شیر کی تصویر تھی، فرمایا کون سزن شیر ہو جاؤ. یہ جو پڑھتے ہیں نا ذاکر امام کے آگے سے پلیٹ اٹھائی، غلط ہے یار. امام کے اوپر کوئی جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ صحیح نہیں. امام کے آگے سے پلیٹ نہیں اٹھائی. امام کا جو غلام بیٹھا تھا اسے بنایا تھا متوکل نے، پلیٹ اٹھا ایک دفعہ اٹھائی رکھی، اس نے ہاتھ ڈالا تو پلیٹ اٹھ گئی، پھر ڈالا تو پھر پلیٹ اٹھ گئی، پھر ڈالا تو پلیٹ اٹھ گئی. جب اس نے 3 مرتبہ ایسے کیا، اس نے امام کو دیکھا. امام نے قالین پر شیر کی تصویر دی. یار دھاگوں کی بنی ہوئی تصویر، یہ قالین پر کیا بنی ہوئی تھی؟ دھاگوں کی بنی ہوتی ہے تصویریں. جہاں بھی ہوگی شاید عام ہوتی ہے، گھروں میں آپ کو بننے لگی. قالین پر تصویر کو امام نے فرمایا کن اسدن شیر ہو جا. اللہ جانے اس کن میں اسے علم کیسے ہو گیا کہ اس کو کھانا ہے. ماشاءاللہ یا علی. اس شوبدہ باز کو کھا گیا یا نہیں کھا گیا؟ شوبدہ باز کو کھا گیا. سامنے متوکل بے ہوش ہو گیا، سامنے کھا گیا، سامنے صحیح. اللہ جانے لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا امام کسے کہتے ہیں. سمجھ کیوں نہیں آئی ہوگی لوگوں کو؟ کھا گیا. جب کھا گیا نا تو متوکل کی طرف بڑھا. متوکل نے کہا مولا مجھے معاف کر دے. سرکار نے فرمایا قیامت میں دیکھیں گے. چلو. یہ چلو نہیں، اسی کا نام کرم ہے. کرم، یہ کریم ہے. کریم جیسے وہ کریم ہے ذات میں، یہ کریم ہے وجود میں. ہائے 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 ہائے. یہ کون ہے؟ ہاں وہ ذات میں کریم ہے، یہ وجود میں کریم. سرکار نے اسی تصویر سے، شیر کی جو کھڑی ہوئی تصویر تھی، فرمایا ارجع الی شکل الاصل. یہی مجھے کہنا تھا. اللہ بناتا ہے، پلٹاتا نہیں. امام پلٹاتا بھی ہے. ہائے 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 ہائے. یا علی. امام نے فرمایا ارجع الی شکل الاصل، اصلی حالت میں چلا جا. شکل الاصل کون کہہ رہا ہے؟ جس نے اس کی ایک اصلی شکل جو ابھی بنائی ہے، بنائی شیر کی شکل بنائی نا امام، جو بنائی وہ کن میں تھی. جو پہلے بن کے آیا تھا وہ نہیں ہے، یہ تو کن سے بن کے آئی ہے. اب پتہ لگا کہ اللہ، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کن کہہ کے نہیں بنایا، ہمیں ارادے سے بنایا. آگے کن ہم نے کہا. شکر ہے بات سمجھ آتی گئی. ہاں ہاں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں. صحیح تھی جناب کی فرمائش. مثل ذات میں ہوتا ہے، شبیہ عوارض میں ہوتی ہے. عوارض، اب اس رات کا وقت ہم کو پریشان نہ کریں. مثل ہوتا ہے صفات میں.
آل محمد مسل اعلیٰ ہے۔ شاہ جی کئی دفعہ آپ نے یہ سنے بھی، اب کیا کریں، وہی باتیں دہرانا بھی ضروری ہے کیونکہ آپ بھول جاتے ہیں۔ مثل ہوتا ہے صفات میں، اللہ کسی کی مثل نہیں ہے۔ کیوں؟ تھوڑا آپ بھی میرا ساتھ دینا، 2000 آدمی تشریف فرمائے، یار آپ میرا ساتھ دینا۔ اللہ کسی کا مثل نہیں ہے، اللہ کے 14 مثل ہیں۔ کیوں اللہ مثل نہیں ہے؟ 14 مثل اللہ کے کیوں ہیں؟ مثل ہونے کے لیے ضروری شرط ہے کہ مثل وہ ہو سکتا ہے جس میں صفات نمایاں ہوں۔ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ متوجہ ہیں تو، جس میں صفات نمایاں ہوں، نمایاں، وہ مثل بنے گا۔ اللہ کی صفات نمایاں نہیں ہے، وہ تو عین ذات ہے، عین کمال ہے، عقلوں میں، علم میں، تصور میں نہیں آتا، اس کے کمال نمایاں نہیں ہے۔ مثل اعلیٰ وہ بنے گا جس میں کمال نمایاں ہو۔ یہ کمال نمایاں ہونے کا ہی سبب تھا۔ رسول سے کہا، رسول سلونی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا، علی نے کرنا۔ ایک دلیل ہمیں اور مل گئی، سلونی کا دعویٰ کیسے کیا؟ سرکار امیر المومنین نے کیا یا نہیں کیا؟ اب یہاں صفات کیا ہے؟ نمایاں۔ لہذا یہ کیا بنے گا؟ مثل، امام کیا بنیں گے؟ مثل اعلیٰ۔ سمجھ آئے؟ شکر تھوڑا بھی آ جائے کافی ہے، یعنی ذہن میں لفظ بھی مثل اعلیٰ آ جائے، میں سمجھتا ہوں میں کامیاب ہوں۔ جو کبھی کہا صحیح، ایسی بات ہے یا نہیں؟ نہ خدا کے لیے فرمائے نا یار، کتنی بڑی بات ہے۔ پہلی مرتبہ ایسے لگتا ہے جیسے سن رہے ہیں۔ اسی لیے اب مثل کی تعریف یہ ہے، صحیح، اب آپ کی بات، مثل کی تعریف یہ ہے چونکہ اللہ کے یہ مثل ہیں، 14 مثل اعلیٰ ہیں۔ پریشان نہ ہونا میرے بار بار کہنے سے، اللہ کے 14 مثل اعلیٰ ہیں، لہذا تعریف میں اس نے بھی آنا ہے، انہوں نے بھی آنا ہے۔ جب تعریف بیان کریں گے مثل اعلیٰ کی تو پھر وہ آئے گا یا نہیں؟ اللہ کے مثل اعلیٰ، اللہ بھی آئے گا اور یہ بھی آئیں گے۔ اب علماء نے کہا اللہ کے لیے کیا کریں؟ اگر اللہ کے لیے کہیں تو پھر ان کو اللہ کیسے کہیں؟ لطف نہیں لے رہے نا، آبائے ہیں۔ اگر اسے اللہ کہہ کے ہم تعریف کریں تو یہاں بھی پھر اللہ کا تو مثل اعلیٰ، ان کے لیے اللہ کی لفظ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم یہ لفظ بیان علم کلام میں یہ ہے کہ اس کو بھی ہم موجود کہتے ہیں، ان کو بھی موجود کہتے ہیں۔ موجود کے معنی ہے پایا گیا۔ غور نہیں فرمایا، شاہ جی میں بہت بڑی بات پہلے کی ہے۔ پایا گیا، وہ بھی پایا گیا۔ پایا وہ جاتا ہے جو سامنے نہ ہو، ڈھونڈنے سے پایا جاتا ہے۔ ان 14 نے اللہ کو پایا، اللہ نے ان کو پایا۔ یار آپ سمجھ نہیں آئی یار، خدا کی قسم میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ پائے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کو عام ہے؟ ہے جو اس کا دلیل وجودی بنے، یہ پائے گئے ہیں یا نہیں پائے گئے؟ عالمین میں انہی کو تو اللہ نے پایا ہے۔ یہ پائے گئے ہیں، بڑی بات ہے۔ اس لیے اب انہوں نے علماء نے تاریخ میں فرمایا مثل اعلیٰ کی تعریف یہ ہے کہ ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ
بیٹھ جا میرا پتر، بیٹھ جا، بیٹھ جا میرا پتر، بیٹھ جا۔ ایک میں بالکل آپ کی ہر بات خود ذہن میں ریکارڈ کر رہا ہوں، پتہ نہیں پھر آپ کے لیے مجھے کیا کہنا ہوگا۔ ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ، جب ایک موجود کا دوسرے موجود، میری طرف دیکھیں یار، میری طرف دیکھیں، ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ صفات میں مشابہ ہونا، ایک موجود کا، آپ علم فلسفہ منطق پڑھیں یا پڑھائیں پھر آپ کو لطف آئے گا، ایسے تو ہے زور سے، میں بھی زور سے سمجھا رہا ہوں، ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ، یا نہیں سمجھ رہے علماء نے کیا جملے لگائے، ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ، دوسرا موجود تب موجود کہلا سکتا ہے جب سے وہ موجود ہو، یہ بھی موجود غور نہیں فرمائے۔ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ صفات میں مشابہ، اللہ اکبر۔ پھر دوسری قرآن میں جو تعریف دی گئی ہے مثل اعلیٰ کی، کہ غیر محسوس کو وہ ذات، غیر محسوس کو، ماشاءاللہ بزرگ میرے ساتھ ہلا رہے، مجھے بالکل تقویت ہو رہی ہے روحانی، غیر محسوس کو محسوس کے ذریعے سمجھانے کا نام مثل اعلیٰ۔ اللہ جانے وہ غیر محسوس کیسی حقیقت ہے جو ان محسوسین سے سمجھائی گئی ہے۔ اب میں ایک لفظ کہہ کے میں بات کو آگے بڑھاؤں، جس غیر محسوس ذات کو جس محسوس کے ذریعہ، وہ محسوس کون ہے؟ آل محمد۔ محسوس کون ہے؟ چودہ۔ جس غیر محسوس کو محسوس کے ذریعے پہچاننے کا نام مثل اعلیٰ ہے، جو محسوس ہو کے غیر محسوس کو سمجھائیں، ان محسوسین میں ہذیان نہیں ہوتا۔ غوری فرما رہے ہیں ان میں نقص نہیں ہوگا، یا علی مشکل۔ بات کو یہیں سے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، ان امیین میں رسول آیا۔ بات تو مجھے لے آنی تھی لیکن وقت جو ہے وہ ادھر زیادہ صرف ہو گیا، اسی لیے سرکار عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ میں چچا ہوں رسول کا جناب علی سے کہ آپ مجھے ورثہ یا وراثت رسول دیں جو میرا حصہ بنتا۔ سرکار علی علیہ السلام نے فرمایا بھائی آپ کا حصہ نہیں ہے، آپ رسول کی وراثت میں حصہ داری نہیں، آپ کا حق ہی نہیں ہے۔ کہتا چچا ہوں تو پورے مدینے میں جو بھی ملتا تھا حق نہیں دیتے۔ جناب علی علیہ السلام تک بات پہنچی، سرکار نے فرمایا سارے مدینے کے لوگ مسجد نبوی میں آ کے جمع ہو جائیں۔ سارے لوگ آ کے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ جو رسول اللہ علیہ السلام کی وراثت تھی، ایک تلوار، ایک زرہ، ایک امامہ، ایک گھوڑا، ایک چار چیزیں تھی، تلوار تھی، زرہ تھی، امامہ، ٹھیک ہے سے، اور تلوار لے کے آ گئے۔ اندر آ کے یہ تین چیزیں رکھ دی، گھوڑا باہر باندھ دیا، سارے مدینے کے لوگ آ کے بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا عباس جو ہیں یہ اپنے حق کا تھوڑا سا جتنی ان کا بنتا ہے یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ سرکار امیر نے فرمایا یہ تین چیزیں پڑی ہیں، یہ تلوار بھی باندھ لیں اور زرہ بھی پہن لیں،
امام امیر سر پہ رکھ کے اٹھ کے اس گھوڑے پہ بیٹھ جائیں، چاروں چیزیں ان کی ہیں۔ وہی ہم دے دیتے، ہاں دے دیتے۔ یہ تو اندر سے تو بہت خوش ہوں، میں ایک مانتا تھا، مانگتا چاروں مل جائیں گے۔ وہی زرہ پہنی، تلوار لگائی، سارے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، سارے مسجد نبی میں سارے موجود ہیں۔ امامہ سر پہ رکھ کے سرکار نے فرمایا اٹھو چچا اٹھو، اب جو اٹھنا چاہتے ہیں اٹھ نہیں سکتے۔ اب میں جملہ کہوں اگر اٹھنا ہے تو دستار رسول ایسے نہیں باندھنے اٹھ نہیں سکتے، صحیح زور لگایا اٹھ نہیں سکتے۔ ایک دوسرے کو لوگ کہنے لگے وہ کیا گیا عباس اٹھنا یار، کیسے اٹھنا ہے تو اٹھو۔ آخر تنگ آ کے تلوار اتارا، پھر اٹھو، نہیں اٹھ سکتے، صحیح زرہ اتار کے رکھ، صرف امامہ دستار مبارک رہ گئی پہنے ہوئے، دستار سر پہ نہیں اٹھ سکے، آخر دستار اتار کے بھی نیچے رکھ، اب کھڑے ہو گئے، خوش نہیں ہوئے، ہائے ہائے ہائے۔ اب جب کھڑے ہوئے تو کہنے لگے علی علیہ السلام نہیں میں حقدار نہیں ہوں وراثت کا، بس وہ جو ہونا تھا ہو گیا، میں مطالبہ نہیں کروں، یہ کہہ کے باہر نکلنے لگے۔ ایک کتابیں لے نہ لیتے نہیں ہیں، بنی عدی کا آدمی آ کے عباس کے کان میں کہتا ہے وہ جو باہر گھوڑا کھڑا ہے میری نظر پڑی تھی بنی ہاشم نے اس کو کچھ نہیں کہا، کوئی شاید نہیں کوئی وزنی شاید اس میں کوئی جمع کی ہو وزن رکھی ہو، وہ گھوڑا خان بالکل ہے، اس پہ جا کے تو بیٹھ جا، گھوڑا تو لے جانا۔ ہائے 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 ہائے، کہتا اچھی بات ہے۔ اب جو گھوڑے کے قریب گیا، گھوڑے نے دولتی بلند کی اور ایسی آواز نکالی، گر گئے۔ ہاں گر کے جب اٹھے تو کہنے لگے صحیح میں بالکل رسول کی وراثت کا حقدار ہی نہیں ہوں، یہ آپ کا مال ہے۔ سرکار نے فرمایا چچا جانا نہیں، لوگوں سے کہا سارے واپس آؤ۔ ہائے ہائے ہائے، خوش نہیں ہو رہے ہیں؟ سارے واپس آئے نا مسجد میں، سرکار امیر نے دستار پہنی، زرہ پہنی، تلوار پہنی اور آ کسی گھوڑے پہ بیٹھ کے چکر لگا کے پھر دروازے پہ آئے نا، فرمایا جانا نہیں، اندر آئے، دستار اتاری، زرہ تلوار اتار کے فرمایا حسن پہنو۔ کچھ نہیں ہو رہا ہے، حسن پہنو۔ سرکار حسن نے دستار مبارک زرہ اور تلوار لگا کے اٹھ کے اس گھوڑے پہ بیٹھ کے پھر جب دروازے پہ آئے پھر امام نے فرمایا لوگوں جانا نہیں، پھر اندر آ جاؤ۔ حسن نے جب اتاری فرمایا حسین پہنو۔ ہائے ہائے ہائے، جب بلا فاصل موجود ہے وارث۔ بات بہت ہو گئی میرا خیال، اللہ اکبر، بس یہی سے بات ہو۔ آج 2 محرم ہے، میں اسے بھی تھوڑا سا ملا دیں گے اس مسائل کو، لیکن یہیں سے میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ معصوم کا تصور یہ ہے کہ وہ فقط اپنی ماں کے شکم میں آتا ہے۔ آپ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، مجھے خبر ہے، خدا کرے لگے یہی عقیدہ صحیح ہے۔ یار میں کیا کہہ رہا ہوں، جب یہ غیر عورت کا دودھ تک نہیں پیتے شکموں میں جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام شکم مادر میں جب آئے نا، پاک بی بی تنہائی میں بیٹھ کر بیٹے سے باتیں کرتے، جناب سیدہ طاہرہ باتیں کرتے، اللہ اکبر۔ بی بی ام ایمن ایک ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اکثر میں نے بی بی پاک کو تنہائی میں بیٹھے ہوئے باتیں کرتے جب میں نے دیکھا، اندر گئی، میں نے کہا بی بی پاک آدمی تو کوئی نہیں ہوتا، کن سے باتیں کرتی ہو؟ خوش ہو کے فرمایا
फरमाती उम्मे ऐमन जो मेरे शिकम में बच्चा है ये अजीब बातें मुझसे करता, शिकम में बातें करता है ये कह के। इसी तरह कई दिन ये काम बीबी उम्मे ऐमन कहती मैं सुनती रही। एक दिन सुबह की नमाज पढ़ के ताकीबात से मैं पढ़ के फारिग हो के आई ना मैं बाहर और अपने काम में मसरूफ थी। बीबी पाक अभी अपनी ताकीबात मुसल्ले पे तशरीफ रखती हैं कि बीबी पाक ने कुछ ज्यादा रोना शुरू किया। जब रोने की आवाज आई ना बीबी उम्मे ऐमन भाग के अंदर आई और आके हाथ मांग के कहते शहजादी कौन है, खैर है, ये रोने का सबब क्या है? कहा उम्मे ऐमन अभी बच्चे ने मुझे ऐसा सलाम किया है कि मुझे रोना आ गया। अल्लाह अकबर, क्या सलाम किया बच्चे ने? बीवी ने फरमाया कि मुझे बच्चे ने कहा अस्सलाम वालेकुम या उम्मा, और अभी आप समझ लेंगे। अम्मी मेरा सलाम अना वालदुकिल अतशान, तो समझ आई अतशान की, मैं तेरा अतशान बेटा हूं। जब ये जुमला सुना तभी से मैं रो रही। बीबी पाक जनाब ने जब फरमाया तो ऐमन कहती है बीबी पाक जाके बाबा से बात कर ले। बीबी ने फरमाया अगर जोहर को देखेंगे। जब जोहर का वक्त आया फिर बीबी पाक मुसल्ला इबादत में, और उम्मे ऐमन कहती है मैं जो गई ज्यादा रोने की आवाज आई। अब जो मैं फिर अंदर आके मैंने बीबी पाक से कहा बीबी पाक ज्यादा रोने का सबब क्या है? बीबी ने फरमाया अभी अभी फिर मुझे सलाम किया बच्चे ने। क्या सलाम किया? फरमाया बच्चे ने कहा अस्सलाम वालेकुम या उम्मा, अम्मी मेरा सलाम अना वालदुकिल उरियान। हाय हाय, समझ नहीं आए मैं क्या कितनी बड़ी बात कर रहा हूं। मैं तेरा उरियान बेटा हूं। जब लफ्ज़ उरियान आई पाक बीबी कहने मैं रोने लग गई। उम्मे ऐमन कहती है फिर बाबा से पूछे। फरमाया नहीं मगरिब के बाद देखेंगे। जब मगरिब का वक्त आया ना मगरिब का, उस वक्त बीबी पाक मुसल्ला इबादत में, उम्मे ऐमन कहती है मैं जो गई बाहर बीबी की चीखों की आवाज आई। अब मैं भाग के आई, मैंने आके कहा बीबी पाक क्या हुआ? फरमाया आप बच्चे ने ऐसी लफ्ज कही है मेरी बेसाख्ता चीखें निकल गई है। क्या कहा बच्चे ने? बच्चे ने मुझे कहा अम्मी अना वालदुकी सहकान, अम्मी मैं तेरा सहकान बेटा। चलो अभी उठो और बाकी जाके बाबा से इनका मतलब पूछते हैं। अब जो बीबी पाक आई ना रसूल के पास, सरकार खड़े हुए पेशानी चूम कर अपनी जगह पे बिठा के रसूल ने फरमाया ज़हरा लगता है आज सारा दिन रोती रही। हाय 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 हाय, मैं कुर्बान ना होता हूँ, ज़हरा मेरे होते हुए आज रोती रही। पाक बीबी ने कहा बाबा आज बच्चे ने मुझे ऐसी लफ्जें कही हैं जिससे मेरा रोना बढ़ता गया। क्या कहा? सुबह बच्चे ने मुझे कहा अम्मी मेरा सलाम, मैं तेरा अतशान बेटा हूं। बाबा अतशान किसे कहते हैं? फरमाया जो 3 दिन का भूखा और प्यासा। माशाल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। जो 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाए उसे अतशान कहते हैं। बीबी ने रोना शुरू किया। कहा बाबा जोहर के वक्त बच्चे ने फिर मुझे सलाम करके ये जुमला कहा अम्मी मेरा सलाम अना वालदुकिल उरियान, मैं तेरा उरियान बेटा। बाबा उरियान किसे कहते हैं? अब रसूल की आंखों में आंसू आए, रो के कहा फातिमा उरियान उसको कहते हैं मरने के बाद जिसका पैर रहन उतार दिया जाए। हाय हाय हाय, जब ये कहा ना पैर रहन उतार दिया जाए, उस वक्त पाक बीबी ने कहा बाबा कोई रोकने वाला नहीं होगा। सैयदा से कबूल फरमाए माशाअल्लाह, कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये कह के फिर कहा बाबा अब अभी मगरिब के वक्त ऐसी लफ्ज की मेरी चीखें निकल गई। फातिमा क्या कहा बच्चे ने? बच्चे ने कहा अम्मी मेरा सलाम अना वालदुकी सहकान, मैं तेरा सहकान बेटा। बाबा सहकान किसे कहते हैं? खुदा की कसम रिवायत है सरकार दो आलम ने रो के कहा अली ज़हरा के बाजू थामो। हाय 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 हाय, उलमा ने लिखा है अली आका दरे खैबर थामना आसान, अजरकुम अल्लाह। ज़हरा का बाजू थामना जितना मुश्किल, जनाब अली ने जब हाथ रखे ना सैयदा के हाथों पे हाथ रखा। अब रसूल ने फरमाया फातिमा सहकान उसको कहते हैं मरने के बाद जिसकी लाश पे घोड़े दौड़ा दी। मैं कुर्बान ना हो जाऊं, जब ये जुमला सुना ना बीवी पाक ने फरमाया बाबा
جب یہ منظر ہوگا آپ ہوں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیدہ قبول فرمائے فرمایا میں نہیں ہوں گا فرمایا ان کا بابا علی ہوں گے فرمایا وہ بھی نہیں ہوں گے رو کے کہا کیا میں زہرا نہیں ہوں گی فرمایا زہرا تو بھی نہیں ہوں گی فرمایا میرے بیٹے کو روئے گا کون ہائے 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 یہ دعائے فاطمہ ہے جو آپ یہاں رو رہے ہیں فرمایا اللہ ایک قوم پیدا کر دیا چلتے چلتے رک گیا تھوڑا اور مسائل آج 2 تاریخ ہیں چلتے چلتے رک گیا گھوڑا تو حضرت نے کہا کیا زمین کربلا تیری ہے پہچانی ہوئی ہے سمجھ رہے میری بات کو چلتے چلتے رہوار چلتے چلتے جناب کا ذوالجلال رکانا 7 رہوار بدلے روایت میں ہے امام نے یہ نہ سمجھے انہیں معلوم نہیں ہمیں رلانے کے لیے آخر کا عباس ذرا خاک اٹھا کر دینا جب امام نے فرمایا نا خاک اٹھا کر دے جناب عباس نے جو خاک دی نا امام نے سونگ کے فرمایا انا للہ اللہ اکبر عباس منزل آ گئی ہے جس منزل کے اتنا بڑا سفر کیا ہے یہی منزل ہے جلدی کرو خیام اتار کے نا بیبیوں کو خیام میں بٹھا دو جب بیٹھ گئے نا خیمے میں اس وقت میرے امام نے فرمایا عباس علی اکبر وہ سامنے بنی اسد کا گاؤں ہے جو دیکھ کے آئے ہیں وہ بہتر سمجھیں گے بنی اسد کے لوگ ہیں ان کو جا کے کہو تمہیں فاطمہ کا بیٹا بلاتا ہے حسین کا نہیں کہا اللہ اکبر فاطمہ زہرا کا بیٹا بلاتا ہے جا کے انہیں اب جب جناب عباس اور جناب علی اکبر علیہ السلام ان کے پاس گئے جب جنگ صفین ہوئی تھی نا جنگ صفین واپسی پہ جناب علی یہی آئے تھے کربلا میں آ کے انہی بنی اسد کے لوگوں کو بلا کے فرمایا لوگوں ان قریب میری بیٹیاں تمہاری مہمان ہوں اللہ اکبر اسی جگہ میرے سارا کنبہ شہید کر دیا جائے گا ان کو خبر تھی کہ امام خبر دے گئے ہیں لہٰذا جب جا کے انہوں نے کہا کہ فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین آپ کو بلاتا ہے انہوں نے کہا سرکار آپ آئیں ہم جاتے ہیں انہوں نے مل کے ساروں نے مل کے طے کیا کربلا کا نام نہیں بتانا امام پوچھیں گے آپ کوئی اور نام بتا دا کوئی اور نام بتا دا اب جب یہ چل کے گئے نا وہاں سرکار نے فرمایا ما یقال لہذہ الارض بنی اسد کے لوگ زمین کا کیا نام ہے انہوں نے کہا مولا اسے آقر کہتے ہیں فرمایا حل لہا اسم نوخار کوئی اور نام انہیں کہا انہیں نینوا کہتے ہیں اور کوئی نام فرمایا انہوں نے کہا انہیں شط الفرات کہتے ہیں ایک آدمی اچانک جو آیا اس سے جو امام نے پوچھا اس نے کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں ہائے 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 جب کرب و بلا کا نام آیا فرمایا یہ میرا مسکن ہے میں نے جیسے جد ابراہیم نے خریدا تھا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں 60,000 دینار میں خرید کر یہ جاگیر جناب علی اکبر کے نام کر ہائے 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 علی اکبر علیہ السلام کے نام کرنے کے بعد انہی بنی اسد کے لوگوں سے فرمایا یہ زمین تمہارے حوالے ہے 10ویں کے دن ہمارے یہاں اسی جگہ پہ ہم شہید کر دیے جائیں گے ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہوں گے تم نے 3 کام کرنے ہیں یہ ہمارے لاشیں ہوں گے انہیں کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوگا بہت بڑی بات ہے تم یہ کرنا کہ آ کے ہمارے ان لاشوں کو دفن کر دینا اس کے بعد ان کے عورتوں کو بلایا کہ دیکھیں ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہوں گے مردوں کو غیرت دلانا ان غریبوں کو دفن کر پھر ان کے بچوں کو بلایا چھوٹے چھوٹے فرمایا اگر تمہارے والدین تمہیں دفن نہ کریں تو 10ویں کی دیگر کو کھیلتے ہوئے اسی میدان میں آ جانا ہمارے لاشیں بے گور و کفن ہوں گے ریت کی مٹھیاں بھر بھر کے آئے انتہا اللہ اکبر مٹھیاں بھر بھر کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب تک بنی اسد کے لوگ نہیں آتے کربلا میں کوئی شبی اٹھتی نہیں ہے
کیسے آتے ہیں؟ مردوں نے بیلچے کندھوں پہ رکھے ہوتے ہیں، عورتوں نے بال کھولے ہوئے ہوتے ہیں، بچے آگے آگے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں حسین ہم دفن کر رہے ہیں زہرا کا بیٹا۔ انہوں نے دفن نہیں کیا، ہم تمہیں دفن کرنے کے لیے حاضر ہیں، دفن کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علیکم۔ ماتم پروردگار بس محمد وآل محمد یو اتمام و بن بارکان منظور مقبول فرما دو حضرات تمنا لے کے آتے ہوئے انہوں نے انہیں فیض مناؤ فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ رب مایوس جس مقام پہ ہو جائے زندگی، تنہا نہیں رہو گے کہو یا علی مدد۔ مایوس جس مقام پہ ہو جائے زندگی، عظما کے دیکھ لیجیے گا، مایوس جس مقام پہ ہو جائے زندگی، تنہا نہیں رہو گے کہو یا علی مدد۔ نعرہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات۔ ذرا بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے هو الذی، وہ ہے. یہ خالق کا اپنا ایک ذاتی کمال ہے جسے ترجمے میں ہم نے وہ کہا. یہ ہمارا ترجمہ وہ ہے، وہ ہے. ذرا تھوڑی سی بلند تر صلوات پڑھ دیں آپ. پھر بھی بلند تر صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خالق وہ ہے، وہ ہے. اس وہ نے، اس با کمال ذات نے کیا کیا؟ بعث فی الامیین، اس اللہ نے امیین میں مبعوث کیا. سنتے ہیں کوئی امیین ہیں جن امیین میں اللہ نے کیا بھیجا؟ اپنا نبی بھیجا، مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بعث فی الامیین، جس نے امیین میں رسول بھیجا. آؤ بیٹا آؤ، آگے آ جاؤ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بیٹھے رہے، یہیں نیچے بیٹھے رہے. آؤ سی بسم اللہ. آؤ میرا بیٹا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کی توجہ ہوگی تو بات کو شروع کریں. باسا، اس نے مبعوث فرمایا، بھیجا. کن میں بھیجا؟ فل امیین، امیین میں بھیجا. یہی سے آپ توجہ فرمائیں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جائے. پہلے دن سے میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ امیین اہل مکہ نہیں ہیں، مکے والے نہیں ہیں. امیین ہی آل محمد. بے شک ترجموں میں یہی لکھا ہے کہ امیین سے مراد اہل مکہ ہے. مکے والوں میں رسول آیا. لیکن اگلی جو لفظ آ رہی ہے اس نے آ کے ہمیں بالکل مکے والوں سے دور کر دیا. مکے والوں کا یہ معیار ہی نہیں. مجالس کا ماحول خود بنایا جاتا ہے. دیکھیں ہم پڑھ کے ہم بھی تھکے ہوتے ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کو میری تھکان محسوس ہو رہی ہے. ہم بھی تھکے ہوتے ہیں. آپ تو نہیں تھکتے لیکن آخر ہم تھک جاتے ہیں. یا علی ماشاءاللہ. باسا فی الامیین، امیین میں اللہ نے رسول بھیجا. پھر میں جملہ کہوں، امیین آل محمد ہے دنیا والوں، اہل مکہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ اگلی آیت میں اسی کی اگلے لفظ میں فرما رہا ہے رسولا منہم، ان امیین میں سے رسول بھیجا. کون فرما رہا ہے؟ اللہ بھیجنے کا معیار ہی امیین کو بنا رہا ہے کہ میرے امیین وہ ہیں جن میں سے رسول بھیجا. اب معلوم ہوا تعارف امیین کا کرایا جا رہا ہے.
کہ امیین اس میں یار کے ہیں جن میں سے یہ رسول آیا ہے، یہ خاتم بن کے آیا ہے، اور امیین جو ہے وہی تو امام ہے۔ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ امیین مقام امامت پر فائز ہے، تو ان میں سے ہم نے رسول مبعوث کیا، وہ خاتم المرسلین ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ کتنے 100 سالوں سے ترجمہ آپ اہل مکہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اب جو پڑھتے ہیں نا ان کے ذہنوں میں یہ بات تو سٹرائک ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عقیدے بدلنا آسان نہیں ہے، ان پر پوری کوشش ہوگی تو تب جا کے۔ میں اب دلیل کے ساتھ پورے قرآن سے ہی دلیل پیش کروں گا کہ یا امیین سے مراد آل محمد ہیں، اہل مکہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اہل مکہ نہیں ہیں۔ لیکن کل میں نے یہ جملے عرض کیے کہ بھیجی رسول کو جو بھیجا گیا پہلی بعثت سرکار دو عالم کی امیین کے لیے آئے، امیین میں مبعوث ہو کے، لیکن ثانیاً اہل مکہ بھی آ جاتے ہیں، دوسرے نمبر پر اہل مکہ بھی رسول کی رسالت میں آ جاتے ہیں، تیسرے نسل جناب حاجرہ اور نسل جناب اسماعیل ان کے لیے بھی ہو جاتے ہیں، ان کے بعد پھر کل عالمین جس میں ہم بھی شامل ہیں، سارے عالمین کے لیے پھر رسول کیا ہو کے آتے ہیں؟ رسول۔ لیکن اول بعثت کن کے لیے ہے؟ خدا کے لیے خالق کے عدل کا معیار قائم رکھے۔ اللہ نے جب کہا رسولم منہم کہ انہی میں سے رسول بھیجا ہے، یہ منہم ہمیں سپورٹ کر رہا ہے کہ جیسے امیین ہیں ویسا رسول۔ مکے والے اس قابل نہیں ہیں کہ ان میں سے رسول آئے۔ میری بات سنتے ہیں، اس قابل نہیں ہے، مکے والے تو قابل ہی نہیں ہیں۔ اب جنہوں نے مکے والوں کا ترجمہ کیا اس کی بات آگے آ رہی ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا کے پھر اپنا ترجمہ سنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بعث الامیین رسولا منہم، اب یہ رسول آیا ہے امیین میں، کیا کرتا ہے رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، اب رسول سب سے پہلے قرآن کی آیات کی تلاوت ہی امیین پہ کرتا ہے۔ علیہم کی ضمیر کن کے لیے؟ امیین کے لیے، امیین ہی میں تلاوت کرتا ہے۔ جب انہی امیین میں سے رسول آیا ہے تو پھر یہ تلاوت برائے تبلیغ نہیں ہے۔ سنتے ہیں، خدا کے لیے سنتے ہیں، کہ یہ جو تلاوت ہے یہ برائے تبلیغ نہیں ہے، برائے تعلیم نہیں ہے۔ پھر میں لاہور میں کیوں نہ کہوں، جب برائے تبلیغ بھی نہیں، برائے تعلیم بھی نہیں، یہ تلاوت برائے تصدیق قرآن ہے۔ تاکہ تصدیق کون کریں گے؟ امیین۔ ابھی قرآن اترا نہیں، ہوئے ہوئے مصدق قرآن کون ہے؟ امیین۔ امیین کا معیار ہے کہ ان کے سامنے رسول کیا کرتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تلاوت برائے تبلیغ نہیں، تلاوت برائے تصدیق قرآن ہے، تاکہ یہ تصدیق کریں رسول کے علاوہ کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ کون جانتا ہے قرآن؟ نبی جہاں نہ جائیں اس علم کو قرآن کے نبیوں کو بھی خبر نہیں ہے، لیکن یہ امیین کون ہے؟ ان کے سامنے تصدیق قرآن کے لیے رسول تلاوت کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت ان کے لیے ہوتی ہے۔
آج تھوڑی سی بات مجھے آگے جانے دیں، کل پلٹ کے آئیں گے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ اگلی آیت پہ بحث کرنی ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. خدا گواہ تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے ترجمہ یہ لکھا ہے رسول جن میں مبعوث ہو کے آیا ہے. ان کانو یہ جو تھے امیین، ہم تو آل محمد کہہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں اہل مکہ. انہوں نے ترجمہ کیا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اس بعثت سے پہلے یہ امیین تھے فی ضلال مبین، کھلی معاذ اللہ گمراہی میں. صحیح لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا؟ ترجمہ جا کے ابھی دیکھیں. لکھا ہوا ہے کہ کھلی گمراہی میں تھے. ان کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ انہوں نے امیین سے مراد ہی اہل مکہ لیا. جب اہل مکہ لیں گے تو کھلی گمراہی میں تو وہ تھے. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آئی گمراہوں میں رسول نہیں آیا. عدل کے خلاف ہے پہلی مرتبہ. ماشاءاللہ سمجھ گیا. سمجھ آ رہی ہے نا میری کہ پہلی بعثت ہی گمراہوں میں ہو. اے اللہ اتنی بھی تیرے پاس نہیں تھے کہ بعثت تو ان میں کر دیتا. دیکھیں سوال کا ایک تصور بھی پیدا ہو رہا ہے. لہذا اللہ نے پہلی بعثت امیین میں، امیین انہوں نے اہل مکہ مراد لیا، اس لیے کہا وہ کھلی گمراہی میں تھے. میں کہہ رہا ہوں امیین آل محمد ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں آل محمد ہے، اب میرے لیے ضروری ہے فی ضلال مبین کا ترجمہ میں بتاؤں کہ اصل ہے کیا. صحیح میری ذمہ داری ٹھیک ہے، ذمہ داری ہے کہ میں بتاؤں کہ ضلال مبین کا کیا ترجمہ ہے. میرے بھائیو ضلال مبین کا ترجمہ امیین آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے میں کرتا ہوں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، یہ تھے امیین یعنی آل محمد علیہ السلام تھے من قبل رسول کی بعثت سے پہلے فی ضلال مبین، کھلی گمنامی میں. ماشاءاللہ قدردانی کر رہے نا ترجمے کی. کھلی گمنامی میں تھے، گمراہی میں نہیں. مکے والوں کو خبر نہیں تھی امام کسے کہتے ہیں. مکے والوں کو خبر نہیں تھی مقام ابو طالب کیا ہے، مقام علی علیہ السلام کیا ہے، مقام ولایت کیا ہے. کس میں تھے؟ کھلی گمنامی میں تھے. گمنامی میں کہہ رہا ہوں، ہے گم آ گئی نا. وہاں راہی تھا یہاں نامی ہو گیا. گمنامی میں تھے، گمنامی میں. اس لیے کہ ضلال مبین کا ترجمہ انہوں نے صرف ایک ہی کیا، گمراہی. ذرا ضلال کا معنی گمراہی ضرور ہے، ضلال کے معنی گمراہی کے ہیں، مگر سیاق و سباق بھی تو دیکھنا ہے کہ آ کون رہا ہے، بھیج کون رہا ہے، اور کون سا مقصد خالق کا سب سے پہلے سامنے آ رہا ہے. وہ ہے بعثت رسول کی رسالت کا اعلان. اب آپ مجھے فرمائیں رسول کی رسالت کا اعلان گمراہوں میں ہوگا؟ کیا اللہ میں اتنی بھی قدرت نہیں ہے اتنے کچھ بنا دے جن میں اعلان ہو جائے؟ لہذا یہاں اعلان ہوا آل محمد میں.
تو ضلال مبین کا ترجمہ اب پورے قرآن سے میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ضلال مبین کا ترجمہ گمراہی نہیں ہے. ضلال 11 معنوں کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے, آیات میں پڑھتا ہوں, ترجمہ آپ نے کرنا ہے. جج آپ کو شاید میں شیخ اور جج بنا دیتے ہیں, فیصلہ آپ کریں. دیکھیں قرآن میں کیا ترجمہ ہے. دیکھیں قرآن میں زلال, زواد, لام, الف, لام, زلال. پریشان نہ ہوں خدا واسطے, پریشان نہ ہوں. زلال کے 11 معنی ہیں. 11. ایک معنی ہے زلال کا نسیان, جسے بھول کہتے ہیں. ایک معنی بھول, ٹھیک ہے, بھول ہو گیا. اب میں آیت پڑھتا ہوں سورہ نساء 5واں پارہ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِن رِجَالِکُم, جب تم گواہی دو تو 2 مرد مل کے گواہی دے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِن رِجَالِکُم, مردوں میں سے کتنے مرد ہوں؟ 2. مرد کو اللہ پسند کرتا ہے. میری بات سمجھتے ہیں, ذرا آپ کو ہوشیار ہو جائے تاکہ میں چاہتا ہوں. یہ جو لفظ رجل ہے نا, رجل اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے خیبر میں بھی رسول نے کہا تھا کل میں علم دوں گا مرد کو. سنتا ہے, تھوڑا سا ذرا ماحول بدل جائے اس لیے میں نے کیا. کل میں علم دوں گا مرد کو. تو خیبر میں کون گیا؟ مرد گیا تھا. جناب علی کے صدقے میں خیبر کی غنیمت تقسیم ہوئی. اگر علی مرد ہو کے نہ جاتے اللہ جانے غنیمت ملتی یا نہ. جب رسول خدا نے غنیمت کو تقسیم کیا نا, جناب علی کو 2 حصے دیے, دگنا دیا, اور باقیوں کو 1 دیا. انہوں نے کہا مولا اسے دگنا کیوں, ہمیں اکیلا کیوں؟ فرمایا مردوں کا دگنا. اچھا چلو شکر ہے. علی اس میں الہی ہے, علی رقص الہی ہے, علی کمال الہی ہے, علی جمال الہی ہے, علی جلال الہی ہے. زبان کے ساتھ دل مولا, علی مولا, علی مولا. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِن رِجَالِکُم, 2 مرد گواہی کے لیے. فَإِن یَکُونَا رَجُلَینِ, اگر 2 آدمی نہ ہوں, فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, تو پھر وہاں 1 آدمی ہو تو پھر 2 عورتیں جو آپ چاہیں گواہی کے لیے. 1 مرد کے مقابلے میں کتنی عورتیں؟ 2. ممن ترضون من الشہداء, جنہیں تم چاہیں کہ یہ گواہی دے, ان 2 عورتوں کو لے لو. کیوں؟ ان تضل احداہما, اگر ان 2 عورتوں میں سے 1 گواہی میں بھول جائے. تضلہ کے معنی ہے بھول جانا. فتذکر احداہما الاخری, وہ دوسری جو ہے وہ اسے یاد دہانی کرائے. تو اب یہاں زلال کا ترجمہ بھول آیا ہے. ہر جگہ ترجمہ گمراہی نہیں ہے. اب جناب میں آیہ کریمہ پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں. اب جناب سورہ یوسف کی آیت, سرکار ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. میرا حبیب, وَإِذْ قَالُوا, میرا حبیب یاد ہے نا. اللہ جب بھی ذکر کرتا ہے گواہ رسول کو بناتا. اور نہیں فرما رہے, اللہ جانے کیسا رسول ہے جو اللہ کے ہر قول کا گواہ ہے. اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ, میرا حبیب یاد ہے نا جب کہا بھائیوں نے جناب یوسف کے, لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ, یوسف اور اس کا بھائی بنیامین,
احب منا الی ابینا، ہمارے باپ کی طرف یہ زیادہ ان سے محبت کرتا ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم پوری 9 بھائیوں کی جماعت ہیں، ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتا، ان 2 سے الگ سے کرتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ بیٹے. کن کے لیے کہہ رہے ہیں؟ باپ کے لیے. باپ کون ہے؟ نبی بھی ہے، معصوم بھی ہے. جناب یعقوب کے لیے کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم جماعت ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا باپ کن سے محبت کرتا ہے؟ یوسف اور کے بھائی بنیامین سے. قالوا، انہوں نے کہا اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب کریں ترجمہ گمراہی والا. اور نہیں فرما رہا ہے کون ہے؟ نبی ہے یا نہیں ہے؟ معصوم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں گمراہی کا ترجمہ کہاں ہوگا؟ ضلال مبین آئی نا، آئی ہے لفظ ضلال مبین. انہوں نے بیٹوں نے کیا کہا؟ اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. گمراہی کا ترجمہ یہاں ہو ہی نہیں سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو پھر مجھے کہنے دیں یہاں کیا ترجمہ ہے؟ اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارا باپ یوسف کی محبت میں گم ہے. ہائے 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 ہائے، سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہوں. یوسف کی گم ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ بھائی ہے دریا. قالوا ان ابانا لفی ضلال مبین. ضلال مبین آ گیا. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہاں بھی ضلال مبین اور یہاں قرآن میں بھی ضلال مبین. لیکن یہاں قرینہ کیا بتا رہا ہے کہ یہاں گمراہی کے معنی ہو ہی نہیں سکتے. گمراہی کے معنی کیا ہے؟ گمنامی. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آل محمد تھے ہی گمنامی میں. ہمیں سپورٹ ہوگی نا. اب ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں، دوسری اسی کے ساتھ دوسری آیت موجود ہے. فَلَمَّا فَاصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ. نہیں دلچسپی نہیں. چلو تھوڑا تھوڑی آگے پیچھے تو بالکل دلچسپی نہیں ہے. نا ایسے نہ کر کے. پھر بھی ذرا برابر صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. تو اب دیکھیں تو صحیح. ہاتھ ذرا تھوڑا میں چاہتا ہوں، مجھے آج حکم ملا ہے ہاتھ ذرا بھاری رکھنا ہے. ابھی تک حوالہ رکھا ہے میں. انشاءاللہ آج صحیح نے مجھے حکم دیا ہے، بہتر ہو جائے گا. تھوڑا میرے ساتھ ہوتے جائیں. اب وکالا فلما فاصلت العیر، جس وقت قافلہ چلا، مصر سے قافلہ چلا کنان کے آنے کی طرف. جناب کیا کہتے؟ قال ابوہم، جناب یعقوب نے ان کے باپ نے کہا انی لاجد ریح یوسف، میں یہاں کنان میں بیٹھ کر یوسف کی خوشبو سونگھ رہا. ہائے 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 ہائے. جو اتنی دور بیٹھ کے بیٹے کی خوشبو سونگھے وہ گمراہی والا نہیں ہوتا. معذرت انی لاجد، میں پاتا ہوں ریح یوسف، جناب یوسف کی خوشبو. ریح مانے خوشبو. اللہ جانے کہاں سے چلا قافلہ، کتنا دور ہے کنعان. قوت شامہ میں نبی کے اتنی طاقت ہوتی ہے، کتنی دور سے خوشبو سونگھ لی یا نہیں. کالو جب فرما لولا ان تفندون، فے نون ڈال فند کہتے ہیں عقل کی کمزوری. خدا جان یہ وقت کیسے آیا کہ جناب یعقوب کو بیٹوں کے لیے کہنا پڑا. قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف. صحیح، ان کو ذرا دور کرے میرا بیٹا. ان کو یہ وہی
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں جاؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں میں کسی کے لیے صرف قرآن پاک ہی میں پڑھ رہا ہوں، کوئی دوسری بات بالکل نہیں ہے. کالا ابو ہوم ان کے باپ نے کہا جناب یعقوب نے انی لاجد ریح یوسف، میں جناب یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. لولا ان تفندون، کاش کہ تم مجھے یہ نہ کہہ سکو کہ کہیں ذہن کی معذلہ کمزوری کی وجہ سے کہہ رہا ہے. کالو بیٹوں نے کہا تاللہ انکا لفی ضلالک القدیم، ضلال کی پھر لفظ آئی. انہوں نے بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم تو بہت پہلے سے یوسف کی محبت میں گم ہے. ہائے 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 ضلالک القدیم، بہت پہلے سے یوسف کی محبت میں گم ہے. تو اب یہ گم کے معنی آ گیا، گم کے. اب تیسری آیت میں پڑھتا ہوں. وَقَالَ نِسْوَةٌ، یہ سورہ یوسف کی. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ، اور تو نے کہا قالت النسوة، جو فی المدینہ تھے، جو مدینے میں شہر کی جو عورتیں تھیں، ان عورتوں نے کہا امرأۃ العزیز، جو عزیز مصر کی بیوی ہے، تراود فتح عن نفس، کمال ہو گئی. قرآن خدا گواہ ہے قرآن کی کمال ہو گئی. تراود فتح عن نفس، کہ اس جوان کو اس کے اپنے ارادے سے ہٹاتی ہے. غور نہیں فرما رہے کیا مطلب ہوا کہ جناب یوسف کو اپنے ارادے سے، اس کا جو ارادہ ہے اس سے ہٹاتی ہے. تو کیا معلوم ہوا نبی ارادہ گناہ بھی نہیں کرتا. قرآن کی نزاکت دیکھے نا یار، کیا کہہ رہا ہے؟ تراود فتح، فتح کہتے ہیں غلام کو، جوان کو کیا کرتی ہے؟ ہٹاتی ہے. عن نفس سے، اس کی خواہش سے ہٹاتی ہے، یعنی اس کا ارادہ نہیں ہے. یہی مسئلہ میرے بھائیوں، مسئلہ مامون کے دربار، مامون رشید ایک بادشاہ گزرا، اس کے دربار میں یہ مسئلہ پیش ہوا. علماء سارے بیٹھے ہیں، 900 کی تعداد میں علماء بیٹھے ہیں. انہوں نے طے کیا کہ نبی صغیرہ گناہ نہیں کرتا، ایسا معصوم ہوتا ہے. کبیرہ گناہ نہیں کرتا، نہ صغیرہ گناہ کرتا ہے. میں نے نام لیا پریشان ہو گئی یار. نہ یا نبی نہ صغیرہ گناہ کرتا ہے نہ کبیرہ گناہ کرتا ہے. لیکن انہوں نے وہاں بیٹھ کے فیصلہ کیا ماں اس کے مامون کے کہ نبی ارادہ گناہ کرتا ہے. جب ان کا یہ طے ہوا کہ ارادہ گناہ کرتا ہے تو انہوں نے کہا دلیل کہاں سے لائے؟ کہتے دلیل قرآن میں موجود ہے. انہوں نے دلیل میں یہ لفظ استعمال کی وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، حمت مانے ارادہ کیا. کس نے؟ زلیخا نے ارادہ کیا بے یوسف کا. دلیل میں آیت کہتی وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے ارادہ کیا یوسف کا. پھر دوسری وَحَمَّ بِهَا، بِهَا پہ سانس روک دیا. جب سانس روک دی جائے مطلب بدل جاتا. انہوں نے کہا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے بھی ارادہ کیا. وَحَمَّ بِهَا، اور یوسف نے بھی زلیخا کا ارادہ کیا. ارادے تو ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے میری؟ ان کے عقیدے میں کہ نبی ارادہ گناہ کرتا ہے. جب انہوں نے طے کر لیا کہ نبی ارادہ گناہ بھی کرتا ہے، مامون اندر سے مطمئن نہیں تھا اس دلیل سے. اس نے کہا 8واں امام رضا علیہ السلام آئیں گے تو ان سے پوچھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب میرا 8واں امام آیا نا کہ بیٹھ گئے انہوں نے، سارے علماء بیٹھے. مامون نے کہا سرکار ایک ہم نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. اور میں پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. اے امام ہوتا. انہوں نے کہا سرکار یہ پوچھنا ہے بتائیں کہ نبی صغیرہ گناہ کرتا ہے
فرمایا نہیں. کبیرہ گناہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں. ارادہ گناہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں. ہائے ہائے ہائے. ارادہ گناہ کرتا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا سی قرآن میں تو موجود ہے. سرکار نے فرمایا آیت پڑھو نا. ہائے ہائے ہائے. آیت پڑھو پتہ لگ جائے گا. قرآن میں جو کہتے ہو موجود ہے. انہوں نے اسی طرح آیت پہ جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. زلیخا نے ارادہ کیا. وَهَمَّا بِهَا. بِهَا پہ سانس روک کے کہا. یوسف نے بھی ارادہ کیا اور زلیخا نے بھی ارادہ کیا. دونوں کے ارادے ہو گئے تو نبی ارادہ گناہ کرتا ہے. جو سننا تھا او میرے بھائی. امام نے فرمایا مامون اگر قرآن آل محمد سے لیا جاتا اور فرما رہے ہائے ہائے اگر قرآن آل محمد سے لیا جاتا آج یہ سوال ہی نہ ہوتا. پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا سرکار آیت تو یہی ہے. سرکار نے فرمایا جس طرح آیت اتری ہے میں بتاتا ہوں. ہائے 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 ہائے. اور نہیں فرما رہے. جس طرح آیت اتری ہے وہ میں بتاتا ہوں. سرکار نے ان کے سامنے آیت پڑھی. دیکھو مامون سنو آیت جو اتری ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. امام نے سانس روک دی. ترجمہ ہوا زلیخا نے ارادہ کیا. خوش نہیں ہو رہے ہیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. بِهِ کہہ کے نا امام نے سانس روک لی. فرمایا بے شک زلیخا نے ارادہ کیا. امام نے فرمایا آیت آگے جو اتری ہے وَهَمَّا بِهَا لَوْلَا أَرَّعَا بُرْحَانَ رَبِّهِ. بس ربے پہ سانس توڑنا تھا. مامون نے کہا امام نبی ارادہ گناہ بھی نہیں کرتا. غور نہیں فرما رہے. سرکار نے آیت جب پڑھی نا وَهَمَّا بِهَا. انہوں نے تو بہا پہ سانس روک لی تھی نا. امام نے سانس روکی او آگے وَهَمَّا بِهَا لَوْلَا أَرَّعَا بُرْحَانَ رَبِّهِ. ربے پہ جو سانس روکی نا امام نے فرمایا اس کا ترجمہ پڑھو. قرآن کہتا ہے کہ یوسف تب ارادہ کرتے اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ چکے ہوتے. ہائے 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 ہائے. چونکہ یوسف اپنے رب کی برہان دیکھ چکے تھے لہذا ارادہ بھی نہیں کیا. پلٹ کے مامون نے کہا مولا وہ برہان رب کون ہے؟ فرمایا ہم ہی تو. میں جملہ کہوں برہان رب ہم ہی تو ہیں. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں بالکل جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. جو انبیاء کو بھی عصمت کے مقام پر رکھے وہی آلے محمد. سمجھ آئی؟ یہ ہے امیین. ہو گیا جناب. تراود و فتح النفس سے آگے اچھی بات آ رہی ہے وہ میں ذرا سنا دوں آپ کو. تراود و فتح النفس سے یوسف علیہ السلام کو اس کے ارادے سے اپنی طرف کرنا چاہتی ہے. قد شغفہا حبا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قد شغفہا حبا. شغف کہتے ہیں دل کے پردے. یہ جناب زلیخا کے دل کا پردہ محبت یوسف میں پھٹ گیا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟
शगफ के माने होते हैं फट जाना, चूंकि इश्क आग का नाम है। इश्क पर मुझे नहीं पढ़ना, मुझे आता है इश्क पढ़ना आता है मुझे, बुअली सीना का भी और मुल्ला सिदरा की भी सारा मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो मुझे पढ़ना मकसूद नहीं। इश्क हो जाता है, मोहब्बत की जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ? मोहब्बत की जाती है, इश्क हो। मोहब्बत बहुत सारों से होती है, इश्क एक जात से। माशाल्लाह, समझे मेरी बात को। देखिए, इश्क वो कमाल है जो बकदरे वुसात नहीं होता, बकदरे ताकत होता है। हाय हाय हाय, ठीक है। इश्क बकदरे कद सागा फहा होगा। बीबी जुलेखा के दिल का पर्दा, चूंकि ये आग होती है। इसके बारे में कई बातें, वो लंबी ना हो जाए बात, जरा बलंद तर सलवार पर दे जाता है। आओ मेरा बेटा, आओ। कद सागा फहा होगा, जब जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बन के, नबी तो थे ना, बादशाह मिस्र बन के घोड़े पे बैठ के चले ना, तो रास्ते में ये आ रही थी असहा, ऐसे चलते चलते जनाबे यूसुफ ने जाके उसके करीब अपना घोड़ा रोका जी। फिर सही नहीं आपको कुछ नहीं कहता यार, ठीक है। सरकार ने जुलेखा को देख के फरमाया, जुलेखा ये हाल क्यों बनाया, क्या हाल बनाया तूने? उसने कहा तेरे इश्क ने ये हाल कर दिया। हाय 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 हाय। सरकार यूसुफ ने फरमाया क्या कह रही है? कहती है मैं हकीकत कह रही हूँ कि तेरे इश्क ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। सरकार यूसुफ ने जब दोबारा पूछा, कहने लगी अगर आप मेरे उस इश्क का कमाल देखना चाहते हैं, ये छोटी जो चाबुक आपके हाथ में, जरा मेरी तरफ करें। सरकार ने ऐसे किया ना, तो मुंह के करीब ले जाके जुलेखा ने हाँ की तो आग लग गई। मेरी तरफ देखे, मैं एक जुमला कहूँ यहाँ पे, हाय हाय हाय। बस जनाबे यूसुफ ने जब उसका ये मंजर देखा, कहा तू पगली हो गई है सिर्फ मेरे हुस्न को देखकर, मेरे बाद एक हसीन आने वाला है। खुश हो जाए यार, मुझ जैसे हजारों यूसुफ उसके सामने खड़े हो जाए। सरकार दो आलम का जब नाम लिया तो जुलेखा ने कहा बस तेरे एक लफ्ज कहने से तेरा तसव्वुर खत्म हो गया है। मुझे उस महबूब का ही तज़किरा दिल में आ गया है। फौरन आका की मोहब्बत आई, वही आई, यूसुफ हम जुलेखा को जवानी दे दे। होए 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 होए। तुमने हमारे हुक्म से शादी करनी है। अगर मोहब्बत रसूल चाहते हो तो जवानी मिल सकती है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। कद शागफहा हुब्बा, वो जो पर्दा था बीबी का, वो क्या हो गया? फट गया। अब औरतें क्या कहती हैं? कद शागफहा हुब्बा। औरतें कहती है इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन। हमारी बहस तो ज़लालिम मुबीन पे हो रही है। इन्ना लनराहा, ओ मिस्र की औरतों ने, सारू ने मिलके कहा क्या हम इसे गुमराह पाते हैं? खुली गुमराही में। नहीं नहीं, इन्ना लनराहा, हा कौन है? जुलेखा। हम जुलेखा को देखते हैं लफी ज़लालिम मुबीन, ये यूसुफ की मोहब्बत में गम है। हाय 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 हाय। उनके तर्जुमे आ गए या नहीं आ गए? माशाल्लाह आ गए। अब मैं सूरह कसस 20वां पारा सूरह कसस सुनाऊं थोड़ा सा कुरान और भी, अगर दिलचस्पी माशाल्लाह तो आपकी बढ़ गई है, मुझे खुशी हुई रूहानी तौर पर।
سورہ قصص میں 20ویں پارے میں فواجدہ فی ہے جناب موسیٰ نے رجلین یقتتلان، دو آدمیوں کو مصر میں دیکھا جب نکلنے لگے تھے، یقتتلان آپس میں وہ لڑ رہے تھے، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا ایک دشمن تھا۔ عدو کے معنی عدوہ ہی کی لفظ ہے، ایک دوست تھا، شیعہ تھا موسیٰ کا، ایک موسیٰ کا دشمن تھا۔ جو ہی دوست نے شیعہ نے جناب موسیٰ کو دیکھا، قرآن کہتا ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، جو شیعہ تھا نا اس نے دیکھ کر موسیٰ سے استغاثہ کیا، مدد کرو۔ معلوم اللہ کے ہوتے ہوئے خیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں۔ تکبیر، اللہ جلدی جلدی فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، یہ پیدا کریں سننا برداشت پیدا کریں۔ وہ جو شیعہ تھا موسیٰ علیہ السلام، اس نے استغاثہ کیا، مدد کرو، اور اس کے خلاف کہا فَفَقَدَهُ مُوسَى، دیر نہیں لگائی مدد میں، فوریت کی ہے یہ، فَفَقَدَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، جناب موسیٰ نے جو مکہ مارا فَقَضَى عَلَيْهِ، مر گیا فَقَضَى عَلَيْهِ، بالکل مر گیا۔ اس کو پھر اللہ نے سورہ شعراء میں 19ویں پارے میں 16 نمبر آیت میں پھر اس کو ذکر کیا۔ اس ذکر کو میں پھر دہراتا ہوں، فاتحہ تم دونوں چلو، فاتحہ الی فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، تم دونوں جاؤ، دونوں کون؟ مجھے نہیں آتا، آپ بتائیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کھلے شیخ صاحب کھلے تو پھر پڑھے، آئے یار کیوں اتنی دیر کیوں لگا دیتے؟ فاتحہ دونوں، فاتحہ دونوں چلو، جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو حکم ہے، بھائی تھے نا ہارون، دونوں کو حکم ہے جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، فرعون سے تم کہنا انا رسول رب العالمین، ہم اللہ کے جو عالمین کا رب ہے اس کے رسول ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تو بھیج ہمارے ساتھ، وہ قیدی بنا کے رکھے تھے بنی اسرائیل کو، ان بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، انہیں رہا کر دے۔ جب یہ گئے نا جناب موسیٰ سامنے گئے نا فرعون کے، کالو، کس نے کہا کالو؟ کالا نہیں، کالا ان ربک فینا ولیدوں ولبثت فینا من عمرک سنین، موسیٰ علیہ السلام تو وہ نہیں ہے کہ جسے ہم نے بچپنے میں اپنے گھر رکھا تھا، وَلَبِثْتَ مِنْ عُمْرِكَ سَنِينَ، اور تو ہمارے گھر کتنی عرصہ رہا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا بالکل میں وہی ہوں۔ پھر اس نے کہا کالا فعلتک التی فعلت، کہ تو نے وہ کیا، فعلتک التی فعلت، تو نے وہ کیا جو تو نے کیا۔ فرعون نے کہا تو نے وہ، کالا فعلتک التی فعلت، وہ تو نے وہ کیا جو تو نے کیا۔ کیا کیا تھا بلا؟ وہ مکہ مارا تھا نا یار، وہ دوسرا آدمی کون تھا؟ فرعون کا آدمی تھا۔ ذہن جب بالکل صاف ہو سمجھانا ہی مشکل ہوتا ہے۔ میں نے تو کہا کہ کرائے سے میں سمجھا دوں گا، یا تو بالکل ہی زیرو معاملہ، بالکل تصور میں نہیں ہے۔
کالا فالت محسوس نہیں کرنا، ضروری کہنا ہوگا، میں نہ کہوں کون کہے گا؟ کالا فالت الذی فعلتا وانت من الکافرین، کہ آپ تو ناشکرے ہو گئے، ہم نے اتنا کچھ کیا اور آپ نے ہمارے آدمی کو مار دیا۔ فرعون کہتا ہے مکہ مارا اور میرے آدمی کو مار دیا۔ کالا، اب موسیٰ نے کہا فعلتھا، ہاں میں نے مارا، اور نہیں فرما رہا ہے کالا، سورہ شعراء 1912 پڑھ رہا ہوں، کالا فعلتھا، ہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے کیا۔ کیوں کیا؟ اذا وانا من الضالین، ہائے 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 ہائے، جب میں نے مکہ مارا، اذا یہ حالت کو بیان کرتا ہے، اذا اس وقت، انا میں تھا، موسیٰ کہتے ہیں من الضالین۔ اب کرے ترجمہ گمراہی والا، اور نہیں بتا رہے، یہ ضالین آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اچھا ایک منٹ، ترجمہ مجھے آتا ہے، ذرا آپ بتائیں کیا ہے ترجمہ؟ او آخر تک حضرات میں نے کوئی ترجمہ مجھے بتا کالا، نہ گھبرائے نہیں، میں جو خادم بیٹھا ہوں، کالا اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو حقیقت اس کے اندر نمایاں ہو کے سامنے آئے، جلدی میں معلوم نہ ہو۔ کالا فعلتھا، جناب موسیٰ نے کہا ہاں مکہ میں نے مارا ہے، یہ فعل میں نے کیا ہے۔ اذا وانا من الضالین، یا گمراہی کا معنی نہیں، جس وقت میں نے مکہ مارا تھا میں دین کی محبت میں گم تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اور دین فرما رہے، دین کی محبت میں میں کیا تھا؟ گم تھا، اس لیے ایسا مکہ مارا کہ وہ مر گیا۔ تو اب یہاں گمنامی کے معنی آئے یا نہیں آئے؟ تو اب یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے آل محمد اس بے شک سے قبل تم کھلی ہوئی گمنامی میں تھے، کسی کو خبر ہی نہیں تھی آل محمد ہیں کون۔ گمراہی والا ترجمہ ختم ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تب جا کے پتہ لگا لوگوں کو، یہیں سے میں بات کو آگے بڑھا کے یہ جملہ بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ آمش نامی ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں، پتہ نہیں یہ میں نے بیان کیا یا نہیں، کہ میں مدینے سے، مکے کے حج کے ارادے سے مدینے آیا۔ جب میں مدینے آیا، آ کے مدینے میں میں نے سرکار کی زیارت کی، زیارت کر کے جو سعید کے حرم سے نکلا نا، میرے کان میں آواز آئی علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی دو۔ اب آپ نے سمجھنا، علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ سنا مدینے میں علی کی محبت کا اعلان، میں جلدی سے آگے بڑھا تو میں قریب گیا، کیا دیکھا؟ ایک نابینا حبشی عورت ہے جو پانی پلا رہی۔ میں گیا اور میں نے جا کر اسے پانی پیا، دیکھا تو آنکھوں سے نابینا، پانی پی کے میں چلا گیا، حج کیا، حج کر کے حرم سے فارغ ہو کے جو ہی میں حرم سے باہر آیا، پھر میرے کان میں آواز آئی جیسے علی نے مجھے آنکھیں دی ہیں اس کی محبت میں پانی پی۔ خوش ہو جائیں یار، خوش ہو جائیں، جس علی نے مجھے آنکھیں دی ہیں اس کی محبت میں پانی پی لو۔ جب یہ میں نے سنا نا تو میں آگے بڑھا، کیا دیکھا؟ وہی حبشی عورت کھڑی ہے، اب تو بینا ہے، آنکھیں ہیں۔ میں نے کہا بی بی تو وہی عورت نہیں جو مدینے میں نابینا تھی؟ ہاں کہنے لگی میں وہی عورت ہوں۔ کیسے آنکھیں ملی؟ اس بی بی نے کہا اگر تو مدینے میں پہلے نہ ملا ہوتا راز نہ کھولتی۔ عجیب لفظیں ہوتی ہیں یار، عارفانے کی باتیں ہوتی ہیں، لہذا تو وہاں ملا ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں آنکھوں سے نابینا کھڑی کہہ رہی تھی علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو۔ ایک شخص آیا، اسے مجھ سے گلاس پانی کا لیا، لے کے اسے مجھے کہا بی بی
جس علی علیہ السلام کی محبت کا اعلان کر رہی ہے، تیرے دل میں اس کی محبت ہے بھی؟ بہت بڑی بات ہے، مستور سے پوچھا جا رہا ہے، مرد سے نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یار، خدا جانے مقام عصمت علی کیا ہے، کتنی محبت ہے۔ اس نے کہا بھائی اگر دل چیر کر دکھانے کی شے ہوتی تو میں تمہیں دکھاتی مجھے میرے امام سے کتنی محبت ہے۔ بس اے شخص، بس اس کا یہ سننا تھا۔ اس نے کہا اے اللہ، اگر اس کے دل میں جناب علی کی اتنی محبت ہے، اسی محبت کے بدلے میں سے آنکھیں عطا کر دے۔ مجھے آنکھیں فوراً ملی۔ اب جو میں نے دیکھا وہی کھڑا ہوا میرے سامنے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا جو کبھی نظر نہیں آیا میں وہ۔ اللہ اکبر، جو کبھی نظر نہیں آیا۔ یہیں سے میں مسائل کو رب دے کے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی وقت آدھی رات کو کوفہ کی ایک گلی میں آواز آئی، انا غریب الوطن۔ سیدنا سے قبول فرمائے۔ دیکھیں یہ ہمارے مصائب کے ایام ہیں، رونے کے ایام ہیں۔ گلی میں آواز آئی، انا غریب الوطن۔ یہ سمجھ ہے کہ کون ہے غریب الوطن؟ اس غریب الوطن کو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ یہ جناب مسلم ہے۔ سارا دن سرکار مسلم نے ایک محفوظ جگہ پہ قیام فرمایا۔ ابن زیاد نے اعلان کیا پورے کوفہ میں ہزاروں کی تعداد میں ان کو تلاش کرنے کے لوگ پھر رہے تھے۔ آدھی رات کے بعد جب نکلے نا اپنی محفوظ جگہ سے، اتنے چل نہیں سکتے تھے، ایک روایت میں کہ روزے میں تھے، ایک روایت میں اتنے پیاسے تھے کہ چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ نکل کے سامنے جو گلی میں آئے نا، دیکھا ایک بی بی سامنے دروازے پہ کھڑی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ کھڑی نہیں، بھیجی گئی ہے۔ بس اس بی بی کو دیکھا نا جناب مسلم نے، ایسا ایسا چلتے قریب جا کے بی بی کو سلام کر کے فرماتے ہیں، بی بی انا غریب الوطن، میں مسافر ہوں، وانا عطشان، میں پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ جب کہا نا میں پیاسا ہوں، وہ جلدی سے گئی اور جا کے پانی کا گلاس لے آئی اور سرکار مسلم کو دیا۔ سرکار نے پیا، گلاس واپس کیا، وہ پردے میں کھڑی ہو گئی کہ مسافر جائے تو میں دروازہ بند کروں۔ جب کافی دیر ہوئی نا مسلم کو کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اے صاحب یہاں سے چلے جائیں، فضا بڑی خراب ہے۔ جب یہ جملہ سنا نا جناب مسلم نے، نام لے کے فرمایا، توا اگر میرا گھر ہوتا ہائے 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 تو نہ چلا جاتا۔ جب توا نے نام سنا نا، پردہ ہٹا کے کہتے ہیں انتا مسلم ابن عقیل، اجرکم اللہ۔ سید آزو قبول فرمائے، کیا آپ مسلم ابن عقیل تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ خدا گواہ قدموں میں گر کے کہتی ہے، جناب زہرا سے میری شکایت نہ کر، میں نے بہت زیادہ کی ہے کہ آپ کو میں نے دروازے پہ کھڑا کیا اور کہا ہے کہ چلے جائیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں تجھے معلوم نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، امام کو جناب کو لے گئے اور جا کے کھانا کھلایا۔ ساری رات ان کے گھر میں رہے۔ صبح سویرے کسی نے ابن زیاد کو جا کے کہا جناب مسلم طوا کے گھر میں ہیں، محمد بن اشعث 3000 کا لشکر لے کر جب گھیر لیا نا طوا کے گھر کو، سرکار مسلم نے قرآن بند کر کے فرمایا طوا اگر میرے آنے سے تجھے تکلیف ہوئی ہو مجھے معاف کر دے۔ چیخیں نکل گئی بی بی کی، آپ کا آنا مبارک۔ سرکار نے فرمایا میرا جہاد کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ تلوار لے کے اکیلے ہاشمی جوان اکیلا باہر آیا، 3000 پہ بھاری ہے۔ پھر 3000 کا لشکر آیا، پھر بھی ان کے اوپر یہ بھاری ہے۔ جب تیسرا 3000 آیا نا، 9000 کا لشکر، ایک طرف اکیلا ہاشمی جوان ہے، پھر بھی بھاری ہے جناب مسلم۔ صرف ان سے مقابلہ نہیں تھا، جو کوٹھے کے اوپر عورتیں بیٹھی تھی، کوئی پتھر مارتی ہے، ہائے ہائے ہائے، جو اس کے ہاتھ میں وہ مارتی ہے، اور ہے کہ سوکھی گھاس باندھ کر آگ لگا کے جناب مسلم پہ پھینکتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی جناب مسلم ان پہ بھاری ہے۔ آخر نے یہ کیا کہ جگہ کھود کے اوپر کچھ چیزیں ڈالی، لڑتے ہوئے آ کے قدم رکھا نا مسلم نے، جب گرے نا اس کے اندر کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزے کا وار کرتا ہے، جب بے ہوش ہوئے نا اتر کر
ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، گلے میں توق ڈالا گیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے کھینچ کر ابن زیاد کے دربار میں لے گئے۔ لیکن غیور مسلم نے اس ملعون ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ ایک خوش آمدی کہتا ہے سلام کیوں نہیں کیا؟ سرکار گھبرا کے فرماتے ہیں میرا سلام لینے والا سفر میں، سمجھ رہے ہے آ بھی رہا ہے اور کوفہ کی طرف بہنیں بھی ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب مسلم آئے نا ابن زیاد کے سامنے، سینہ تان کے کھڑے رہے۔ اب اگر آپ رونا چاہتے ہیں میں جملہ کہتا ہوں، جتنی دیر تک جناب مسلم کھڑے رہے سینہ تانے ہوئے، 12 محرم کو اسی دربار میں میرا چوتھا امام آیا۔ یہ تو رونے کے دن ہے، پرسہ دینے کے دن ہے، میری بات سمجھ آئے؟ جب میرا چوتھا امام آیا نا، کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہا ہے میرا امام۔ وہی آدمی آ کے کہتا ہے ایک ہاشمی جوان آیا تھا، سینہ تانے کھڑا رہا، آپ بھی تو ہاشمی ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں، کمر کیوں جھکی ہوئی ہے؟ اس وقت رو کے میرے امام نے فرمایا مسلم اکیلا آیا تھا۔ اجرکم اللہ، سید آنسو قبول فرمائے۔ دربار میں مسلم اکیلا آیا تھا، اس کے ساتھ مائیں بہنیں برہنہ سر نہیں۔ ذرا دیکھ میرے ساتھ، زہرا کی بیٹیاں دربار میں برہنہ سر ہے۔ جناب مسلم نے پانی مانگا، پانی پینا چاہتے ہیں، دانت ٹوٹ گئے، واپس کیا، دوسرا پانی آیا، پینا چاہتے ہیں، خون ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا میں پیاسا اپنے نانے سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس ملعون ابن زیاد نے حکم دیا کہ اونچی مکان، ایک دارالامارہ کی بھی روایت ہے، ایک اور بھی عمارت کی روایت، اوپر جا کے جناب مسلم کا سر قتل کر کے گرا دو۔ جناب مسلم پہنچے، اس ملعون نے کہا کہ سر جھکاؤ، تسلیم الہی میں گردن جھکی، ہوئے ہوئے ہوئے، بس ادھر سر جھکایا، ادھر اس ملعون نے تلوار کو بلند کیا۔ جہاں علماء لکھتے ہیں ادھر یہ منظر تھا، ادھر منزل زبالہ پہ زہرا کا بیٹا احرام توڑ کے بیٹھا ہوا ہے مکہ کے قریب۔ جناب عباس بالکل اسی وقت گھبرا کے امام کے پاس آئے، مولا مجھے مسلم کی خبر منگا دے، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ جب یہ امام نے سنا، امام نے فرمایا عباس میری انگلیوں میں دیکھو۔ اب جو دیکھا کہا مولا بازار کوفہ نظر آ رہا ہے، بھائی مسلم نظر نہیں آ رہا۔ امام نے فرمایا ذرا مکان کی چھت پہ دیکھو۔ اب جو دیکھا کہا ماں زہرا کا واسطہ مجھے کوفہ پہنچو۔ امام نے فرمایا کیا دیکھا؟ مولا مسلم نے سر جھکایا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا عباس اگر جنگ کرنا ہوتی تو مائیں اور بہنوں کے ساتھ نہ لے کے آتا۔ عباس نے رخ بدل کے کہا مولا مجھے پہنچا دے کوفے، لڑوں گا نہیں۔ عباس کیا کرو گے؟ ہائے ہائے۔ عباس نے کہا مولا یہ جو سر بلندی سے گرے گا میں چاہتا ہوں کہ زمین پہ نہ گرے، میں اپنی گود میں لے لوں، بس یہ کہنا تھا۔ امام نے فرمایا عباس میری انگلیوں میں دیکھو۔ اب جو دیکھا کہا مولا یہ کالے برقعے والی بی بی کون ہے؟ اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ یہ بی بی کون ہے جو گود پھیلا کے کہہ رہی ہے مسلم میں تیرے سر کے انتظار میں ہوں؟ فرمایا عباس یہ میری ماں زہرا، یہ جنت البقیع میں نہیں، بازار کوفہ میں سر مسلم کے انتظار میں ہے۔ وہی ہے جو پہلی دفعہ ہوتے۔ میں نے بڑا غور کیا کہ نقیب ابو طالب علیہ السلام جناب ذوالفقار علی شاہ بخاری، انہیں عشق ہو گیا تھا سرکار ابو طالب علیہ السلام سے۔ پھر عشق، اس عشق نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں، نہ گھر دیکھا، نہ گھر میں کیا ہو رہا ہے دیکھا، سکول بچے گئے یا نہیں گئے، کہاں سے دولت لائے، کہاں سے وہ پیغام پھیلایا کہ سرکار ابو طالب کی خدمات کونے کونے میں، پاکستان کے کونے کونے میں پھیلائیں، ان کا کردار پھیلایا، ان کی وہ خدمات پھیلائیں۔ وہی عشق سردار ابو ذر بخاری صاحب کتنی سالوں سے سوچ رہے تھے کہ اس بارگاہ قصر بطول میں حافظ صاحب اس منبر پر تشریف لائیں، اور وہ راز، وہ فضائل ہیں
امیر کائنات جو مقررین کہتے ہوئے ڈرتے ہیں ان کی زبان سے سنے جائیں، اور اس عشق نے